بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 14 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے۔ آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں جناب۔ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک، دشمن ملک کہنا پڑتا ہے، اور کیونکہ اس نے آج تک دشمنی نبھائی ہے، دوستی اس نے نبھانے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے دشمن ملک کہنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ جناب صورتحال بدستور خراب ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انڈیا کے دن کافی برے آئے ہوئے ہیں۔ انڈیا کے مودی سرکار کے، بی جے پی کے، RSS کے، اجیت ڈوول کے، ان سب کے کافی برے دن آئے ہوئے ہیں۔ ان کا ستارہ گردش میں ہے، اور ستارہ اس لیے گردش میں ہے کہ ان کا جو ایک ہے انتہا پسندی والا نظریہ، وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے، اور جب انہوں نے ساروں کو ہی ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کیا تو اب وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 مقبوضہ کشمیریوں کو چیلنج کیا۔ ابھی ان کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، ان کے لیے قانون سازی کر دی۔ وہ ابھی نہیں ہوا تھا، سکھوں کو ٹیکا لگا دیا، جو کہ ایک اہم ترین وہاں کی منورٹی ہے، اور ان کو منورٹی کے طور پہ وہ ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو ٹیکا لگا دیا۔ اور صورتحال کیسے خراب ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بڑے بڑے پولیس آفیسر جو ہیں، اب سرکاری ملازمین جو ہیں، وہ اب سکھوں کی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، اور جو سکھوں کا مطالبہ ہے 2020 کا اہم ترین مطالبہ تھا کہ خالصتان کے بارے میں ریفرینڈم کروایا جائے، وہ بڑا تگڑا ہوتا جا رہا ہے جناب، کہ خالصتان ان کا مطالبہ ہے کہ ہم خالصتان الگ وطن چاہتے ہیں، اور الگ وطن کے لیے وہ ریفرینڈم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ریفرینڈم کرائیں، پلیبیسائٹ کروائیں، لوگوں سے ان کی رائے پوچھیں، تمام سکھ قوم سے ان سے پوچھیں، کیونکہ ان کے ہریانہ ہے، ان کا اتر پردیش ہے، ان کا یہ چندی گڑھ پنجاب ہے، یعنی کہ 3 صوبے، مشرقی پنجاب جو ہوتا تھا اس کے 3 صوبے بنائے تھے انہوں نے گولڈن ٹیمپل میں قتل عام کے بعد۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر کوئی 3 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے جی ٹوٹل، اور 3 کروڑ کا ایک پوری وہ کہتے ہیں ریاست ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پلیبیسائٹ، جہاں جہاں تنازعات ہیں پلیبیسائٹ کروائے گئے، استصواب رائے ان سے رائے شماری کروائی گئی، ریفرینڈم کروائے گئے۔ تو ہم سے پوچھیں، اگر انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم بریگزٹ کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے کہ برطانیہ نے یورپ کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، تو اس پہ ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک اور ذہن سے نکل گیا، ریاست بننی تھی، وہ ریاست بنائی انڈونیشیا سے الگ کی، تو وہ اگر ریاست بن سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ تو وہ اس تحریک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ اسی دوران مودی سرکار نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی ہندو جو ہے وہ سکھ کو ایک منورٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا معاشی قتل کر رہا ہے۔ اور یہ کسان تحریک جو ہے وہ اب ملک بھر میں، پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے، اور اس میں پوری ہندوستان میں بسنے والے کسان جو ہیں انہوں نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، دلی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ دلی میں اس وقت فسادات ہیں، اور فوج وہاں پہ موجود ہے، انڈین آرمی، وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو روزانہ گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تحریک دبنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس میں احتجاج جو ہے، اس میں جناب کل پھر ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں پورے ملک کے کسان پہیہ جام کریں گے، اور پورے ہندوستان میں کریں گے پہیہ جام، ٹرین کا بھی، بس کا بھی، اور ہڑتال بھی۔ یہ ایک لیٹسٹ انفارمیشن ہے، اور مختلف ریاستوں سے جو کاشتکار ہیں جناب وہ دلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تازہ ترین، اور 18 روز ہو چکے ہیں، اور آج 19واں روز اس کا شروع ہے جناب۔ اور تمام تر احتجاج کے بعد ابھی تک وہ مودی سرکار جو ہے، ظاہر ہے جی وہ ان کو ایک نشہ چڑھا ہوا ہے انتہا پسندی کا، مذہبی جنونیت کا، اور اس پہ ہے کہ ہم مزید سخت کریں گے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ اتر پردیش، ضلع گوتم نگر، ریاست ہریانہ، ضلع امبالہ، کرنال، ٹول پلازا پر قبضہ کر لیا، اور گاڑیوں کو بغیر فیس جانے دیا گیا، اور
کسان جا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ٹول ٹیکس نہیں دے رہے۔ کانگریسی رہنما جو ہیں راہل گاندھی، وہ بھی جناب کسانوں کے ساتھ آ گئے ہیں، یعنی کہ وہاں کی اپوزیشن بھی کسانوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بی جے پی کے رہنما جو ہیں وہ گھروں میں محبوس ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ اب کسان جو ہیں وہ وہاں تک، ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں، اور جو بولتا ہے وہ جناب اسی کے گھر پہنچ کے ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ ڈیڈ لاک ہو چکا ہے نئے زرعی قوانین پہ، اور یہ کیا قوانین ہے؟ سمپل ایک سادہ سا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کسانوں کو، خاص طور پہ سکھوں کو دبانے کے لیے ایک ہے کہ ان کا معاشی قتل کیا جائے، ان کی معاشی آزادی چھینی جائے، اور ان کے جو اجناس ہیں، ان کا اناج ہے، وہ براہ راست منڈی میں نہ بیچ سکیں، بلکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر پابند ہوگا، انہی کو انہوں نے بیچنا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو بیچ نہیں سکتے۔ 30 گروہ اب تک اس کی یہ مخالفت کر چکے ہیں۔ متحدہ کسان احتجاج اس پہ سرگرم عمل ہے، اور اب جو کہ مشرقی پنجاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اب یہ پورے ہندوستان میں پھیل رہا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو جناب اس پہ گولی چلائیں اور ان کو بزور قوت ان کو کرش کریں، تو وہ کرش نہیں کیا جا رہا، بلکہ ڈی آئی جی رینک کے آفیسر، ڈی آئی جی آفیسر، پولیس کے ڈی آئی جی انہوں نے احتجاجاً ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسانوں پہ نہ تو گولی چلاؤں گا، نہ طاقت کا استعمال کروں گا، اور اس لیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جناب میرا استعفیٰ حاضر ہے۔ اور یہ سکھ آفیسر ہیں جناب ڈی آئی جی، اور ان کا نام بھی ہے جناب کیپٹن ریٹائرڈ لکھمندر سنگھ جاکھڑ، یہ ہیں، یہ ڈی آئی جی ہیں اور جیل خانہ جات کے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفیٰ دیا ہے کسانوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کرتے ہوئے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، یعنی کہ یہ انڈین آرمی سے سول سروس میں آئے ہیں۔ اور جو میں بات آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ بتاتا ہوں کہ اب جو نیا ہندوتا کا نظریہ ہے، جو انتہا پسندی پہ مشتمل ہے، مذہبی جنونیت پہ مشتمل ہے، اس میں یہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ میں، حکومتی مشینری میں صرف ہندو ہوں گے، صرف ہندو، نیچے سپاہی شپاہی جو ہیں وہ ٹھیک ہے جی، کلیریکل سٹاف، یہاں پہ وہ منارٹیز کو لے کے آئیں گے، سکھوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، دلت آ جائیں، لیکن جو اچھی پوسٹ ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، جہاں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ صرف وہ ہندوؤں کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، اور لکھمندر سنگھ یہ جناب استعفیٰ دیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن کیا چل رہی ہے۔ پھر ایک اور انڈیا کی مصیبت ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس تحریک کو سپورٹ تو سارے کر رہے ہیں۔ لندن گلاسکو میں سکھوں نے جناب احتجاج کیا، اور گلاسکو میں کر رہے ہیں، لندن میں کر رہے ہیں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، کینیڈا ٹورنٹو میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، برسلز میں، اور جرمن میں، جہاں جہاں پوری دنیا میں یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور پریشر آ رہا ہے انڈین گورنمنٹ پہ کہ جناب اس کو ہینڈل کریں اور اس کو دیکھیں۔ اب ایک اور مصیبت بھی آن پڑی ہے، وہ جو فیک اکاؤنٹس بنائے تھے، جو این جی اوز، اور وہ سارا سکینڈل جو ہے ڈس انفو لیب والا، اس میں اب یورپی یونین پارلیمنٹ نے انڈیا کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انڈیا کے خلاف تحقیقات کا حکم یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تناسہ بیوقوف بناتے رہے، اور یہ بدنام کرتے رہے، اور سارے کا سارا جال سازی پہ مشتمل تھا، اور 15 سال سے یہ کام کر رہے تھے، لہٰذا تحقیقات کی جائیں۔ یہ ایک نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہ صرف یہ، بلکہ مودی کے دوست جو ہیں جی، وہ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو واشنگٹن بھی اس وقت فسادات کی لپیٹ میں ہے، وہاں بھی فسادات پھوٹے ہوئے ہیں، اور جو بائیڈن اور ٹرمپ صدارتی الیکشن، یہ ابھی تک تنازع ختم نہیں ہوا، بلکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور مخالفین کے درمیان
جھڑپیں ہو رہی ہیں اور آئے دن ہو رہی ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ چاقو چھریاں چل رہی ہیں وہاں پہ، اور ایک دوسرے کے حامیوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پورے دن نہیں بلکہ یہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا جناب یہ احتجاج، اور چاقو چھریوں سے حملے سے متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور صورتحال جوں کی توں ہیں، اور معاملہ وہی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے الیکشن نتائج تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے نزدیک بھی، یعنی کہ امریکن سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ عدلیہ کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپیلیں مسترد ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی اپیلیں مسترد ہوتی ہیں تو وہاں پہ ٹرمپ کے حامی مظاہرین بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لالیسنس کی اور انتشار کی، کہ سپریم کورٹ کی درخواست کی سماعت ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ججز جو ہیں وہ سن ہی نہیں رہے، اس ڈر کے پیش نظر کہ اگر ہم نے فیصلہ کسی کے بھی حق میں دیا، جو بائیڈن کے حق میں دیا یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں دیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ تو یہ ہے حالات و واقعات۔ اب ایک اور بھی صرف یہی نہیں ہے بلکہ فرانس میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ تیسرے جو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی تھے، وہ تھے فرانس کے میکرون۔ وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے، پیرس میں بھی اور فرانس میں بھی، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کی جا رہی ہے جناب، اور وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے جو ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے کہ ان کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہو گیا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ان کے سیاسی حقوق، ان کے انسانی حقوق، وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر میں آپ کو دے دوں جناب۔ خبر یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے سابق ترجمان امریکہ میں قید تھے، اور عبدالباری، عادل عبدالباری ان کا نام تھا، اور ان کو امریکہ نے رہا کر دیا ہے اور وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے سابق ترجمان عبدالباری کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ عدالت نے ان کو رہا کر دیا، اور وہ پہنچ گئے ہیں جناب برطانیہ۔ اور جو عرب میڈیا ہے اس کے اکارڈنگلی یہ جناب ان کو رہا کیا گیا ہے کہ وہ موٹاپے اور دمے کا شکار تھے اور کرونا ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے جناب ان کو رہا کیا گیا ہے۔ یہ 1999 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پہ حملوں کی سازش کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی سفارتخانوں پر حملے 1998 کو ہوئے تھے، جن میں 224 افراد ہلاک اور 5000 زخمی ہوئے تھے۔ تو اتنا بڑا اگر الزام واقعی ان پہ تھا تو ان کو رہا کیسے کیا گیا؟ تو بات آپ سمجھ جائیں کہ یہ صرف ہم پہ الزام آتا ہے، تو جب ان کے مفادات ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہے کہ ان کو پھر رہا بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔